لڑکی ہی نہیں، تم دیکھ لیو بعض کل کوئی دیکھ لیو، بعض شادی میں تو 40 سال کی ادھیڑ بلڈوزر بھی وہی پہنے پھر رہا ہے، پورے محلے میں جھاڑو مارتی پھر رہا، شرم اچھا بھی تو نہیں لگتا، چلو کسی پہ اچھا لگتا ہے، مگر سب پہ تھوڑی تو آدھی ادھر نکلی پڑی ہے آدھی ادھر نکلی پڑی، تجھے پہننے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ ایک مرتبہ شیشے میں تو دیکھ لے، پہلے تو اپنے جسم کو سنبھالتی، صبح اٹھتی فجر سے پہلے تو 1 گھنٹہ کام کرتی تو تیرا جسم فٹ ہو جاتا، سمجھ رہے؟ مطلب ایسی کہ مت پوچھو، ادھیڑ 40، تیری بیٹی ہے جوان ہے، بوڑھی گھوڑی نئی لگام، سمجھے، بوڑھی ٹانگیں نیا سر، اب اس سے یہ پوچھو تجھے یہ پہننے کی کیا، نہ پہنے گی وہی، ایسی بنی پڑی ایسے بھالو، بال آگے، پہلے لالی اس لیے بولتے تھے لال کلر کی ہوتی تھی، اب ہو رہی ہے کالی، جیسے کوئلے کھا کھائی کوئلے، تم نے دیکھا ہوگا، مطلب اتنے ڈارک، کم سے کم ایسی چیز ہونا چاہیے نا جو تھوڑی پھوے، جو تھوڑی دیکھنے والوں کو بھی لگے، ہاں حالانکہ عورتوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو جن کی شادی ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کو میک اپ کرنا جائز ہے، مگر کس کے لیے؟ ہاں اپنے شوہر کے لیے۔ ایمانداری سے بتائیو، تم کھیت پہ سے کام کر کے آتے ہو تو تمہاری بیوی میک اپ کر کے بیٹھتی ہے، میرا شوہر آتا ہوگا اسے دکھاؤ گی، سمجھے، اور سڑوی گھوم رہی ہے، سڑوی، سمجھے، 8 دن اتنی بڑی سنیچر نہاتی نہیں، جمعے سے جمعہ نہا رہی ہے، اور جہاں کوئی شادی آئی لیری کپڑے بکسے میں بکتا پھیکا پھر رہا، چوڑیاں پھیکی پھر رہی ہے، خرچہ تمہارا ہو رہا ہے، اب اندازہ لگاؤ ایسے حالات۔ اسلام نے شوہر کے لیے میک اپ کی اجازت دی ہے، مگر میک اپ بھی جائز والا، ایسا نہیں جس میں بہت سارے جانوروں کی چربی آ رہی ہے، یا ناخون پالش جس سے وضو بھی نہیں، کیونکہ بھیگے گا نہیں تو وضو نہیں ہوگا، یا وہ لالی جس میں اگر کسی ناجائز چیز کی ملاوٹ ہے وہ جائز نہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ہاں اگر جیسے صابن سے منہ دھو رہی ہے، ہاتھوں کو چکنا کرنے کے لیے پھٹ رہے ہیں، یا کوئی کریم ہے ایسا جس میں کوئی ناجائز چیز کی لگی ہوئی لگاوٹ نہیں ہے، سرما ہے، کاجل ہے، مہندی ہے، یہ سب اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، تیل ہے، بال کرنا ہے، مگر شوہر کو تو بیچارے کو سڑوی مل رہی ہے۔ اب معلوم ہے، اور جب آتنا کام کر کے تھکا ماندہ ایک تو بیچارہ ویسے ہی پریشان ہے، کام نہیں چل رہا، نکالا سینڈل اور بچوں پہ تڑا پڑ، بچے پیں کر دو، ایک ادھر کو بھاگ رہا، ایک ادھر کو بھاگ رہا، ایک ادھر کو، کسی کی ناک نکل رہی، کسی پیٹ پھٹو بھی یار، سمجھے، ایسے بھاگ رہا نیکر پہن کے پین۔ اب یہ آتے بولا کیوں مار رہی بچوں کو، کیا بگاڑا انہوں نے؟ تو بولیو مت، یہ تمہارا ہی کارنامہ، اور یہ جو بڑھیا بیٹھی ہے نا تمہاری اماں، اس نے اور سر پہ چڑھا لیا، اماں کو اور لپیٹ لیا، اب یہ والا سن اماں کو مت کہیے، بتا رہے ہو، ورنہ گھر سے نکال کے نا باہر کر دوں گا۔ اس نے بھی دوپٹہ پہلے ہی نہیں اوڑھتی تھی، ایسے ہی پڑا تھا جیسے میرے پڑا، پھینکا ایسا کر کے، کہا اگر ایک باپ کا تو ابھی 1 2 3 کر کے دیکھ، یار اتفاق سے یہ بھی ایک ہی باپ کا تھا۔ اس نے بھی جب طلاق دینا شروع کیے، بولا طلاق طلاق طلاق، جب تک سانس چل رہی تھی اس وقت تک طلاق چل رہی تھی۔ اب جب تھک گیا طلاق دیتے دیتے، اب بیٹھا 1 گھنٹے کے بعد جب غصہ اترا، وہ ادھر بیٹھو بھی رو رہی ہے، یہ ادھر، اب کہہ رہا پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا، پتہ نہیں مجھے کوئی ہوائی اثر ہو گیا، پتہ نہیں کئی دن سے میں خواب بڑے الٹے سیدھے دیکھ رہے ہوں، پتہ
پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے غصہ آ جاتا پتہ ہی نہیں چلتا، تم بتاؤ میں نے غصے میں تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ طلاق دی ہے کیا؟ تو وہ بیوی بولی ہاں تم نے ایک مرتبہ کہا ہے، جھوٹی گئی ہی، ایک مرتبہ کہا، جب تک سانس چل رہی تھی تب تک طلاق چل رہی تھی۔ اب مفتی صاحب کے بعد، مفتی صاحب یہ بتاؤ کسی نے اپنے شوہر کو ایک مرتبہ طلاق دی، بتاؤ طلاق ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ مفتی صاحب بولے نہیں ہوئی، رجوع کر لو، اور ادھر حقیقت میں ہو گئی۔ اب بچے ٹانگ پکڑ کے پھینک رہے ہیں، ایسے بچے کیا پھینکیں گے یا رکھیں گے؟ تو کمی کیا ہے؟ ذرا اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو غور کرو، توجہ کرو۔ او لوگ اچھا لوگ کہتے ہیں یار مجھ سے کئی جگہ حضرت معاشرے پر تقریر کرنا، ماحول پر تقریر کرنا، میں نے کہا کیوں؟ بولے ارے حضرت دیکھنے رہو کتنا ماحول بگڑ گیا، کتنا معاشرہ بگڑ گیا۔ میں نے کہا ماحول نہیں بگڑا، معاشرہ نہیں بگڑا۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا ماحول ہم سے، معاشرہ بھی ہم سے۔ اگر ہم صحیح ہیں تو ماحول صحیح ہے، اگر ہم صحیح ہیں تو معاشرہ صحیح ہے، اور اگر ہم بگڑے تو سب کچھ بگڑا۔ کہنے لگے حضرت ذرا دیکھو ان کا لباس دیکھو، شادی میں دیکھو 50 لڑکیاں تو ایک بھی اللہ کی بندی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے، کسی کے چٹیا آگے کو، کسی کی پیچھے کو، کسی کے بال کھڑے، کسی کے آگے پڑے، کسی کے پیچھے پڑے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بال جھٹکتی پھر رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، چلو مان لیا، مگر اتنا بتاؤ یہ جو لڑکیاں شادی میں آئی ہے یہ تو امریکہ سے آئی ہوں گی، یہ تو انگلینڈ سے آئی ہوں گی، یہ تو امسٹرڈم سے آئی ہوں گی، یہ تو گلاسکو سے آئی ہوں گی، یہ تو یورپ سے آئی ہوں گی، افریقہ سے آئی ہوں گی، بدیش سے آئی ہوں گی۔ یہ بولو یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کا کوئی باپ نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ ماں باپ سب کچھ ہے، باپ بھی دیکھ رہا، میری بیٹی دوپٹہ ڈھنگ کا نہیں اوڑھے، میری ماں بھی دیکھ رہی ہے، بھائی بھی دیکھ رہا، بہن بھی دیکھ رہا، سب دیکھ رہا، مگر ٹوک نہیں رہا۔ اب ذرا قرآن شریف کی آیت سنو، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب بچا رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، کپڑوں بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں۔ اب مجھے اتنا بتاؤ ان کے ماں باپ تو ہے نا کوئی نہ کوئی، وہ باپ کہاں ہے؟ وہ ماں کہاں ہے؟ وہ بھائی کہاں ہے جس کی بہن ہے؟ وہ باپ کہاں جس کی بیٹی ہے؟ وہ ماموں کہاں جس کی بھانجی ہے؟ وہ چچا کہاں جس کی بھتیجی ہے؟ بولو کہاں ہے وہ؟ سب ہیں مگر سب کی آنکھوں پہ چربی ہے، سب کی حدیث پڑھ دوں منہ کو کلیجہ آ جائے، بڑی ٹائٹ حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے، پڑھ دوں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون کون ہے؟ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان۔ اور اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مولانا جنت میں لے جائیں گے؟ نبی جس کو منع کر دیں کوئی پیر صاحب لے جائیں گے؟ اگر نبی جس کو روک دے کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے؟ اگر نبی جس کو جنت سے روک دے اس کی نمازیں لے جائیں گی، اس کے روزے لے جائیں گے، اس کے زکوٰۃ حج کوئی مائی کلال لے جائے گا؟ نہیں۔ اگر نبی جس کو منع کر دے روک دے کوئی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی فرماتے میری
تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, دوسرا دیوس. کون نہیں جا سکتا؟ بولو دیوس. تم سوچ رہے ہو کہ یار اسلام تو ہمارے گاؤں میں ہے, مگر دیوس کون ہے یہ؟ دیوس کہاں رہتا ہے؟ دیوس کس کا نام ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں. دیوس کسی کا نام نہیں ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں سے ان کے گھومنے پر راضی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنا جسم دکھا رہی ہیں, جن کی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں, جن کی بیٹیاں موبائلوں پر چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں اور وہ ماں باپ ان کے چال و چلن سے, ان کے رویے سے, رہن سہن سے راضی ہے. تو وہ ماں باپ دیوس ہے. اور نبی فرماتے دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اب لاؤ اس حدیث کی ٹکر. نبی نے تو روک دیا. اور جو لڑکیاں گھوم رہی ہیں بغیر دوپٹوں کے, فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں, جو موبائلوں میں دیکھ دیکھ کر کے مہندیاں لگ رہی ہیں, کھا رہی ہے تو فلموں کا ڈنگ, پہن رہی ہے تو فلموں کا ڈنگ, چل رہی ہے تو فلموں کا ڈنگ. اور لڑکیاں تو لڑکے, لڑکیاں تو لڑکی. ان لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے ان پگلوں کو؟ اچھا خاصا چھکا بنا بڑا چھکا. پرانے لوگ تھے نا, ان کی مونچھیں تھی, داڑھی تھی, یہ کھیت میں کبڈی کھیلتے تھے, پوچھو ان میں طاقت تھی. یہ گڑ سے بھیلی بولتے ہیں نا اس کو, گڑ سے کھانا کھاتے تھے, روٹی کھاتے تھے, 8 روٹی کھاتے تھے. یہ ہیرو تھے, ہیرو. اگر گاڑی کہیں اٹک گئی نا, کاندھے پہ کپڑا لگایا, کاندھا گاڑی پار کر دی. یہ لوگ تھے لاٹھی لے کے, پیچھے سے وار نہیں کرتے تھے, کہتے تھے ماں نے دودھ پلایا تو میدان میں آ جا, لاٹھی چلاتے تھے. یہ لوگ ہیرو اصلی. بولو ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں میں کشتی لڑتے تھے, طاقت تھی. اور اب گھورے پہ پڑا ہوا SMS لکھ رہا اور رو رہا. گھورے پہ پڑا, گھورے پہ نامرد کہیں کا, چھکا کہیں. یہ لوگ تھے لاٹھی لے کے آتے تھے, پوچھو ان سے. اور آج کا ہیرو کیا ہے؟ گالوں میں گڈے بیٹھ گئے, آنکھیں تیرا رہی ہے, یوں چل لیا تو جیسے 2 بوتلیں پی لی, سمجھے. کولوں پہ گوشت نہیں, پینٹ نکلی جا رہی ہے, نیکر دکھ رہا سڑا ہوا, اتنی بدبو پھینک رہا, اتنی بدبو, ناک کو عطر لگانا پڑ جائے, سمجھے. اتنی بدبو جیسے گریس لگا ہوا نیکر, جوتے اتار نہیں سکتا, بالکل لیٹرین بھی آ رہی ہے. ایسے حالات جھومتا ہوا چل رہے, اور بال جیسے سہی کے کانٹے, اور ہاتھ ڈال کے شادیوں میں تیری میری بہن بیٹیوں کو تقریہ یوں. یہ ہیرو. پرانا آدمی نا آج کے ہیرو کے اب بھی اگر ایک تھپڑ مار دے گا تو یہ ہیرو 3 قلاوادی کھائے گا, 2 بوتلیں چڑھیں گی اس کی. صحیح بتا رہے ہو میں؟ پرانے لوگ تھے یہ پھاوڑا چلاتے, انہوں نے کبھی بھی غداری نہیں کی, انہوں نے طاقت دکھائی ہے. ایسا نہیں ہے غلط کام نہیں کرتے تھے, لڑائی لڑتے تھے, مگر میدان میں کہتے تھے آجا, یہ نہیں. اور اب تو کہاں بیٹھے گا؟ عورتوں کے چولہے پہ جا کے. آدھا عورت تو یہ ایسی ہو گیا, سمجھے. اس کے کپڑوں کی تعریف کرے گا, ان میں گھسا. پھر پہلے لوگ بیٹھک میں بیٹھتے تھے, چوپال پہ داستان کہتے تھے, بہادر لوگوں کی کہانیاں سناتے تھے یہ لوگ. پوچھو ان سے. اور اماں کہہ رہی چپ, بھوت ہے, بھوت ہوں میں, بھوت. سب سے بڑے بھوت تو تو ہی ہے. یہ تھے ہیرو, اصلی میں ہیرو. اور پرانی عورت وہ تھی ہیرون, سمجھے. 8 10 بچے ہوتے تھے, مگر کبھی ہاسپٹل کا منہ نہیں دیکھا. 2-4 چولہے پہ ہو گئے. سچ بتا رہے ہو. ہماری تمہاری اماں مشین کھینچتی تھی, مشین, اور کھاتی تھی پانی کے ہاتھ کی روٹی.
صبح سے شام تک کام کرتی تھی 3 عورتیں، چکی ایسے کر کے پیستی تھی، چکی مسالہ جب پیستی، تم جم کرنے جاتے ہو اس کے بعد پروٹین پیتے ہو، اور یہ جب مسالہ چلتی تھی نا، دھنیے کی دھاس، مرچوں کی دھاس، ہلدی، کورونا محلے سے بھاگ جاتا تھا، سمجھے، بیماریاں ختم ہوتی تھی، اور دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی نا، اس کے گال سرخ ہو جاتے جیسے آگ کا انگارہ، سمجھے، جیسے انار کے دانے، انار کے دانے، یہ خوبصورتی تھی، یہ خوبصورتی۔ لیکن آج ایک بچہ ہوا، وہ بھی ہاسپٹل میں، اور ہو گئی جیسے سفید چٹا کاغذ، جیسے خون نچڑ گیا۔ اب شادی میں جا رہی نا تو رنگ لگا رہی ہے، رنگ، اب بنے گی خوبصورت، اب گالوں پر رنگ لگ رہا ہے، رنگ۔ پرانی عورتیں اندر سے خون چھلکتا تھا، اور اب رنگ لگا رہی ہے، رنگ۔ پہلے پتا چلتا تھا کون کالا کون چٹا، اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، آدھے گھنٹے میں سبھی بھوری گھوم رہی ہے، آدھے جیسے پلاسٹک پینٹ کرا لیا، الگ دکھ رہا ہے۔ بچے پاؤں میں رو رہے، کہہ رہے امی امی، پہچان ہی نہیں رہے، انہیں پتا تھا نا کہ میری امی تو تھوڑی کالی ہے اور یہ تو بھوری گھوم رہی ہے۔ بچے کہہ رہے امی امی امی، کہہ رہے ارے ہوں تو، پھر بچے نے اوپر کو دیکھا، پھر رونے لگا، کہہ رہے امی امی۔ دن میں بچوں کو چکر میں ڈالے پڑی، رات میں چچوں کو۔ یہ حالات ہیں۔ آپ کہو گے کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن ذرا سنو پیارو، سنو، یہ خوبصورتی نہیں ہے، پہلے کے تھے، یہ پرانے لوگ تھے، ہیرو تھے، ہیرو۔ اب تو لفٹ 52 پر چل رہے ہیں، اکثر لڑکے وہ پی رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جلدی سو اور صبح کو اٹھ جاؤ۔ گھن نہیں تھا ان میں لگا ہوا، گھن، اور اب تو گھن لگ گیا، گھن۔ یہ موبائل، رات کے 2 بجے تک موبائل پہ پڑا ہوا رو رہا، موبائل پہ 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اچھا، میں سمجھا ٹائم تم دیکھ رہے ہو، میں کے والے سوچ رہے ہیں یار کب چھوٹیں گے ہم بھی، میں بے فکر رہا ہوں، جلدی چھوڑوں گا نہیں میں بھی۔ محبت ہے، اللہ سلامت رکھے۔ کہاں رہتے بیٹا؟ ہتھوڑا، کھتولا نوری نگر، یہ کہاں ہے؟ اچھا ہاں، وہاں گئے ہوں، دھرمپور چودھری کے پیچھے۔ کسی نے پوچھا نا مسجد کہاں ہے؟ بولے ڈاک خانے کے سامنے۔ بولے ڈاک خانہ کہاں ہے؟ بولے مسجد کے سامنے۔ پھر پوچھا یہ دونوں کہاں ہیں؟ تو بولا آمنے سامنے۔ اللہ کے بندو، نہ میں نے کھتونی دیکھی نہ کوتر، بولے کھتونی کے پیچھے، یہ بولے کھتونے کا آگے، اور دونوں میں نے دیکھ رہا۔ میں پوچھا دونوں کہاں؟ تو کہتے آمنے سامنے۔ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، میں نے کہا یہی رہن دو، شکارپور چودھری میں نا۔ اب ذرا سنو، توجہ چاہوں گا، اتنی جگہ پروگرام میں گئے ہو نا، گاؤں کے نام یاد نہیں رہتے، کہاں کہاں گئے ہو، جب پہنچتا ہوں تو پتہ چلتا۔ بات چل رہی تھی یار کیا محبتیں تھیں، اور اب تو نا میری غلطیاں عورتوں کی نہیں ہیں، بعض آدمی بھی بہت بڑا بدتمیز ہے یار۔ ایک عورت ہے، وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی، بھائی بہن سب کو چھوڑ کے آئی، اور تم تو اپنے گھر میں ہو نا۔ جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے سب کو چھوڑ کے آئی، اسے نیا گھر بسانا، سب کو خوش رکھنا، سب کے منہ ٹیڑھے رہتے ہیں، الٹے سیدھے رہتے ہیں، مگر تمہیں کھانا کھلا رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، صبح کو ناشتہ، دوپہر کو کھانا، شام کو کھانا، آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، اتوار کے دن اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، جمعے کے دن مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے، ہفتے میں ایک دن فیکٹری کی چھٹی ہوتی ہے، چولہے کی ایک دن چھٹی نہیں ہوتی ہے، چولہے کی ایک دن وہ تو آؤ ہڑپ گڑپ، سمجھے، چولہے کی ایک دن چھٹی نہیں، مگر اسے بیچاری کو آندھی آئے، طوفان آئے، تمہارے پاؤں دبا رہی ہے، تمہارے سر میں تیل ڈال رہی ہے، کپڑے
دھو رہی ہے، سب کچھ، تمہارے بھائی کو چائے دے رہی ہے، باپ کو چائے دے رہی ہے، سب کو کھانا پینا دے رہی ہے، مگر بعض آدمی اتنا بدتمیز ہے، جیسے ہی بی بی کا کوئی بھائی آیا، بہنوئی آیا، میکے والا آیا تو بولی آئی ہنستا ہوئی آئی، بولی سن رہے ہو میں چائے بنا رہی، جاؤ تم نمکین بسکٹ لیاؤ، کچھ نہ کچھ ناشتے کا سامان، تو اتنی گندی گالیاں بکتا، نیچے کو مکر کے کہتا آ گئے ننگے، بھکاری، کنجڑ، فقیر، اور مجھے تو پوری گالیاں بھی یاد نہیں ہیں، ایسی گالیاں ہے نہیں۔ بعض یار وہ بی بی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ بتاؤ، وہ بی بی بن کے رہ سکتی ہے؟ وہ نوکرانی بن کے رہ سکتی ہے، باندی بن کے رہ سکتی ہے، مگر بی بی بن کے نہیں رہ سکتے ہو۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہی تمہاری خاطر، اس کا بھی تو دل ہے یار، اس کے بھی تو بھائی بہن ہیں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، کتنی بولو؟ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کیا ہے تاکہ میرے امتیوں کو شادی کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے۔ اگر اجازت ہو تو نبی کی ایک بی بی کی تھوڑی سی زندگی بتا دوں۔ ایک بی بی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے نبی صبح گئے، جا کے بولے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بی بی نے دیکھا تو کھڑی ہو گئی، مسکرا کے بولی وعلیکم السلام ورحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تفضل بالقدوم۔ آ جائیے، آقا تشریف لائیے، صلاۃ و سلام ہو آپ پر، اللہ کی رحمت نازل ہو آپ پر۔ میرے نبی بعض آدمی یہ سمجھتا بی بی کو سلام کرنے میں بے عزتی ہوتی، بی بی کو سلام کر سکتے، گھر میں گھسو تو سلام کرو۔ اب میرے نبی اندر آ گئے، حضرت حفصہ نے بٹھالا، پانی پیش کیا، زندگی دیکھو، پانی پیش کرنے کے بعد کہنے لگی آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا کھا لینا۔ نبی بولے ٹھیک ہے کھا لوں گا، آقا آپ بیٹھے میں بناتی ہوں جلدی جلدی۔ حضرت حفصہ جو تھی لگ گئی چولہے پہ، اور خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں تھا، آج تو نبی میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے، اور خوشی میں لگتا 2 مرتبہ نمک ڈال گئی۔ اب ہانڈی تو بہت کڑوی ہوگی۔ حضرت حفصہ نے کھانا تیار کر لیا، دسترخوان لگا دیا۔ کھانا اگر گھر میں بھی کھایا کرو نا تو دسترخوان لگا کے کھایا کرو، اللہ برکت دیتا ہے۔ کیا کرتا بولو اللہ تعالیٰ؟ بعض ہاتھ دھو کیا ہے، لحاف کو گڑی مڑی کرا، پیالی رکھی، روٹی ہاتھ میں رکھی، سڑا چل رہی ہے، اور وہ بھی پاؤں لٹکا ہوئے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں، ڈھنگ سے کھاؤ گے رزق اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں رزق کی بارشیں کرے گا۔ میرے نبی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بی بی ہے میرے نبی کی بی بی۔ کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگ گیا، حضرت حفصہ نے کھانا لگا دیا، کہا آقا آ جائیے، تشریف لائیے۔ میرے نبی بیٹھے، حفصہ ادھر پانی لینے گئی، آقا تناول فرمایا آپ کھائیے۔ میرے نبی بولے حفصہ، جی آقا، کہا آپ نہیں آؤ گی؟ تم نے کبھی اپنی بی بی سے ایسے پیار سے بولا آپ نہیں آؤ گی؟ حضرت حفصہ آئیں، دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئی، برابر میں بیٹھ گئی، بڑے پیار سے بیٹھی۔ میرے نبی بولے حفصہ تم بھی کھاؤ۔ حفصہ کہنے لگی آقا میرا نفلی روزہ ہے، آقا آج میں نے روزہ رکھا تھا، آپ آ گئے، اگر اجازت دے تو روزہ توڑ لوں یا پھر رہنے دوں؟ نبی بولے حفصہ روزہ رہنے دو، میں ہی کھا لیتا ہوں۔ اتنے میں حضرت حفصہ نے ایک لقمہ لیا اور لینے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب پیش کرا میرے آقا نے اسے منہ میں لیا تو اتنا نمک، اتنا کڑوا
اب نبی سے نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، کڑواہٹ کے آقا کبھی ادھر کو کر لیں تو کبھی ادھر کو کر لیں، اب پسینے آ گئے نبی کے چہرے پہ کڑواہٹ کیسے۔ حضرت حفصہ نے جب دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ نبی پریشان ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت حفصہ نے لقمہ دیا، میرے نبی نے اب کھایا نہیں جاتا، پریشان ہے۔ جب چہرے پہ کڑواہٹ کے اثرات تھے، پسینہ آ گیا، حضرت حفصہ ڈر گئی، کانپ گئی، کپ کپانے لگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ میرے نبی نے حضرت حفصہ کو لرزتے ہوئے دیکھا، ڈرتے ہوئے دیکھا، نبی حفصہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے کڑوا لقمہ برداشت کر کے کھا گئے۔ تم نے کبھی ایسا کیا برداشت کیا؟ اگر تمہارے یہاں ایسا ہو جاتا، اول تو آواز نہیں دیتے اپنی بیوی کو کہ آجا کھا لے، سمجھے، اور بیوی بھی اتنے پیار سے نہیں کھلاتی، اور چلو بیٹھ بھی جاتی، اور اول تو بیوی لقمہ نہیں دیتی، اس کے ابا نے اسے سکھایا ہی نہیں۔ اب اگر لقمہ چلو دے بھی دیتی، اور اگر اتنا کڑوا لقمہ تمہارے منہ میں آ جاتا تو ڈھلیا ادھر ہوتی، پیالی ادھر ہوتی، اور جوتا ہاتھ میں ہوتا، اور گھر میں کبڈی، بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ اور جلسے میں آگے کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ والوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور کھڑے کھڑے موت کے آیا، کھڑے متو کہیں گا، یہ ہے کہ دامن نہیں چھوڑے گا۔ نبی کی زندگی کیا دیکھیے تم نے؟ میرے نبی نے ڈانٹا نہیں، گالی نہیں دی، کھانا نہیں پھینکا، بلکہ بیوی کی پریشانی کو دیکھ کر کے مسکرا دیے، اور وہ لقمہ کھا لیا، نمک کا برداشت کر لیا۔ حفصہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی یا اللہ میں تو ڈر گئی تھی آقا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں تو کانپ گئی تھی، اب میری جان میں جان آ گئی۔ حفصہ نے ایک اور توڑ کے دے دیا، کہ ایک لقمہ کم تھا وہ تو مشکل سے کھایا گیا، حفصہ نے وہ بھی توڑ کے دے دیا، آقا نے وہ بھی کھا لیا، پوری پیالی جو نمکین ہو رہی تھی نا نمک سے، پوری سبزی کھا گئے، مگر حفصہ کو نہیں بتایا۔ اب پیار میں حضرت حفصہ کے ہاتھ رکھ کے بولے حفصہ اور نہیں کھلاؤ گی؟ بولی آقا ابھی جاتی ہوں، جلدی سے گئی، ہانڈی میں سے پوچھ کے لاگے پھر رکھ دیا۔ اب نبی کبھی حفصہ کو دیکھے تو کبھی اس سبزی کو دیکھے۔ میرے نبی نے پھر لقمہ توڑا، حفصہ کہنے لگی آقا آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، سوڑے آقا، پیارے آقا، میں آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ تمہارے گھر ایسا ماجرا ہو جاتا اور تمہاری بیوی کہتی میرے سرتاج آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تو تم اتنی موٹی گالیاں دیتے، اتنی اور گالیاں دیتے، اور جوت وہ کہتے رک جا ذرا، ایک منٹ رک جا ذرا، لٹ اٹھا لوں تبھی مانگی ہے تو، ایسا لٹ کمر پہ پکڑتے، بیچاری کو ٹینگا کر دیتے، مارتے۔ اتنے بدتمیز ہیں بعض آدمی، اور پھر کہتے یار گھر میں جو نا ہمارے گھر میں نا سکون نہیں ہے، سکون۔ نبی کی زندگی ہٹ گئی ہے۔ حضرت حفصہ کہنے لگی آقا مانگ لوں، میرے نبی بولے مانگ لو۔ نبی کے یہاں نہیں ہے ہی نہیں، اگر کوئی نبی سے مانگتا تھا تو میرے نبی یہ نہیں کہتے کہ نہیں ملے گا، تبھی تو کہا، پڑھ دوں شعر، وہ کیا جود و کرم ہے شگبت ہاں تیرا، ذرا پیار سے بولو، پیچھے والے بھی اسلام بھائی بولو، ابھی اسلام بھائی کی آواز نہیں آئی ہے، ذرا دور سے بولو اسلام بھائی، ارے بولتے کیوں نہیں یار، ہاں اب اسلام کا ہاتھ اٹھ گیا صاحب۔ وہ کیا جود و کرم ہے
شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، بولو یا رسول اللہ، واہ